اس بندے نے اس حالت میں شام کی کہ وہ بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے زبان سے تو منع کر لینا۔ فرمایا اتنا بھی اگر ایمان نہیں تو پھر کمزور ایمان کا درجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ برا تو جانے نا کم از کم۔ آقا نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ ایسا عظیم کام ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ کام پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے لیتا تھا، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ انبیاء والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء اور صلحاء کے سپرد کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو بھی انبیاء تھے، فرمایا کہ ان میں ان کی امت میں سے کچھ حواری یعنی کچھ مددگار ہوتے تھے، وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا جو سنت پکڑتے تھے، یعنی اس نبی کی جو سنت ہوتی تھی اس کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اقتداء کرتے تھے حکم کی، جو ان کو حکم ملتا تھا۔ پھر فرمایا ثم انہ تخلف من بعدہم خلوف۔ فرمایا بعد میں پھر جو ہے وہ ایسے نااہل لوگ آئے کہ فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون، کہ وہ کہتے تھے جو وہ کرتے نہیں تھے، اور ویفعلون ما لا یؤمرون، اور فرمایا وہ جو کرتے تھے ان کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ فمن جاہد بیدہم فہو مؤمن۔ تو فرمایا جو ایسے بندوں کے خلاف جہاد کرے، ان کو منع کرے، فرمایا وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے۔ فرمایا ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن۔ تو فرمایا جو ایسا کام اپنی زبان سے کرے، فرمایا وہ بھی مومن ہے۔ اور پھر فرمایا ومن جاہد بقلبہ، اور فرمایا جو اپنے دل سے ان کو روکے، یعنی دل میں ان کو برا جانے، فہو مؤمن، فرمایا وہ بھی ایمان والا ہے۔ پھر فرمایا لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل۔ پھر فرمایا اس کے پیچھے رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ یعنی اگر بندے کے اندر کیفیت بھی نہیں ہے، نہ وہ زبان سے اور نہ ان کے بارے میں برا گمان کر سکتا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کے دل میں رائی کا جو دانہ سب سے ہلکا دانہ ہوتا ہے، فرمایا اس کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ اور پھر آگے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم بیان فرمایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی برائی سے منع کرنا، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا من رعا منکم، اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے، کسی کو برا کام کرتا ہوا دیکھے، تو فرمایا فغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے منع کرے۔ پھر فرمایا ومن لم یستطع، اگر اس کے اندر طاقت ہاتھ کے روکنے کی نہیں ہے تو پھر فرمایا فغیرہ بلسانہ، تو زبان سے اس کو برا کہے کہ یار یہ کام برا ہے، چھوڑ دے اسے۔ پھر فرمایا فقد بری ومن لم یستطع ان یغیرہ بلسانہ، پھر فرمایا کہ وہ بندہ بری ہے جس نے اپنی زبان سے اس بندے کو روک دیا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی سکت نہیں رکھتا، اتنا بھی جو ہے وہ اس کے اندر طاقت پاور نہیں ہے ایمان کی، تو پھر فرمایا کہ فغیرہ بقلبہ فقد بری، تو فرمایا پھر وہ بندہ اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ پھر فرمایا کہ وَذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور پھر یہ نہ بندہ سمجھے کہ شاید دل میں برا جان کے میں نے بڑی بہادری والا کام کیا ہے، تو فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کیوں؟ حق کو بیان کرنا، بری بات سے روکنا، سب سے پہلے ہے تو ہاتھ سے بندہ ڈٹ جائے
اگر حق پر بندے کو موت آ جاتی ہے تو شہادت کی موت اگر کوئی مار دیتا ہے، فرمایا نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے زبان سے تو منع کر لینا، فرمایا اتنا بھی اگر ایمان نہیں تو پھر کمزور ایمان کا درجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ برا تو جانے نا کم از کم، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بندہ پھر معاملات کرے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ میں اماں جی عائشہ صدیقہ عفیفہ آپ فرماتی ہیں کہ انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ 360 جوڑوں پر پیدا کیا ہے، یعنی انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ پھر فرمایا کہ فمن کبر اللہ و حمد اللہ و حلل اللہ و سبح اللہ و استغفر اللہ، فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، جس نے جو ہے وہ تسبیح بیان کی، اور پھر فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، استغفار کیا، اور وَأَزَلَ حَجَرًا اور ان طریق الناس، فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے اس بندے نے جو ہے وہ پتھر کو ہٹایا۔ پھر فرمایا کہ او شرکتن او شوکتن او ازمن ان طریق الناس، یا راستے سے جو ہے وہ کانٹا یا راستے سے ہڈی کو دور کیا، یعنی جو اذیت والی چیز ہے۔ پھر فرمایا وہ امر بمعروف او نہی عن منکر، کہ جس نے نیکی کا حکم دیا برائی سے منع کیا، فرمایا عدد تلک 60 و 300 انہ یمسی یومئذ وقد زحزح نفسہ عن النار، فرمایا کہ جس بندے نے یہ جو ذکر کیے ہوئے اعمال ہیں اگر یہ کیے تو فرمایا کیا ہوگا، فرمایا وہ بندہ اس حالت میں شام کرے گا، ایک تو اس نے اپنے سارے جوڑوں کا جو ہے 360 جوڑوں کا حق ادا کیا ہے، فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اس بندے نے اس حالت میں شام کی کہ وہ بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ اور آخر میں پھر یہ بات ہمیں بڑی ہی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جس چیز کا ہم نے اگلے بندے کو حکم دینا ہے، نیکی کا دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، وہ بندہ جو منع کرنے والا ہے، حکم دینے والا ہے، وہ بدرجہ اولا اس پہ عمل بھی پیرا ہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو میں کہوں یار نماز پڑھو، داڑھی رکھ لو، نیک اعمال کرو، اور خود مجھ میں جو ہے وہ ساری برائیاں پائی جاتی ہوں۔ ایسے بندے کا حال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت جو ہے وہ زید بن حارثہ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ سے سنا، حضور فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور اپنے ایمان کا محاسبہ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے ہم سب نے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اور پھر فرمایا کہ کیا ہوگا، اس کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا، فتندلق بطنہ فیدور بہا کما یدور الحمار بالرحا، فرمایا کہ اس بندے کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، یعنی اس کیفیت میں آگ میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جب انتڑیاں باہر پڑی ہوں گی جہنم میں اور وہ اس کے گرد ایسے چکر لگائے گا، فرمایا جیسے گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، انتڑیاں باہر پڑی ہیں جہنم میں۔ اور پھر فرمایا کہ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، دوزخ والے اس کے ارد جمع ہو جائیں گے، فیقولون، اس سے کہیں گے یا فلان مالک، اے او بندے تجھے کیا ہوا، الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، تو نیکی کا حکم بھی دیتا تھا، لوگوں کو برائی سے منع بھی کرتا تھا، پھر اتنا برا حال تیرا کیسے ہو گیا؟ آگے سے فیقول، وہ کہے گا بلا کنت امر بالمعروف، فرمایا ہاں میں نیکی کا حکم تو ضرور دیتا تھا، ولا آتی، لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وانہا عن المنکر وآتی، کہے گا میں برائی سے لوگوں کو ضرور منع کرتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ اگر اتنا بڑا کام ہے نا جو انبیاء پہلوں کو جو ہے یہ سپرد کیا تھا، اگر اس امت کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے تو اس کام کے پھر تقاضے بھی ہیں کہ اگر آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے تو پھر نیکی پہ خود عمل پیرا بھی ہونا ہے، اگر برائی سے منع کرنا ہے تو خود برائی سے رکنا بھی ہے۔ اور یہ نہیں بندہ اب کہے یار یہ اتنا مشکل کام ہے تو میں کروں گا نہیں، پھر بھی آپ پھنسیں گے۔ اگر آپ نے برائی کو دیکھ کے برائی کو نہیں روکا تو فرمایا آپ کا ساتھ اسی برائی کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔
اسی ظالم کے ساتھ ہوگا کہ جس کا آپ نے ظلم دیکھا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جہاد سب سے افضل پتہ ہے کیا جہاد ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہیں. فرمایا یہ ہے افضل جہاد. ماڑے جو ہے اس کو تو ہر بندہ ڈانگ سے روک سکتا ہے. فرمایا افضل کام یہ ہے کہ ادھر سے پاور بھی ہو, سلطنت کا مالک بھی ہو, امیر بھی ہو, بادشاہ بھی ہو, سارے عہدے بھی اس کے پاس ہوں, ادھر سے کمزور سا بندہ جو ہے اس کے سامنے ڈٹ جائے, کھڑا ہو جائے اور اس بندے کو کہے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, چاہے مجھے پھانسی پہ بھی دے دو لیکن پھر بھی میری زبان سے حق بات ہی نکلے گی. فرمایا یہ افضل جہاد ہے سب سے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ نہ ہو کہ خود آپ عمل نیک کرتے رہیں لوگوں کو دعوت ہی نہ دیں. فرمایا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, خود بھی عمل کرنے ہیں, لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے, خود برائی سے پہلے رکنا ہے, پھر اوروں کو اس برائی سے روکنا ہے. تو اس لیے